السلام علیکم، میں زینب نور اب دوسری ویڈیو کے ساتھ جو ہے حاضر ہوئی ہوں، جس میں جو ہے ہم توہین پرستی کی بات کر رہے تھے کہ ہندو مذہب میں کون کون سی توہین پرستی پائی جاتی ہے۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میرے چینل کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ میری ویڈیوز جو ہے بہت زیادہ معلوماتی ہیں۔ اس میں بہت ساری آپ کو تاریخی چیزوں کے بارے میں جو ہے معلومات ملے گی اور ہر چیز کے بارے میں معلومات ملے گی۔ آج جو میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں رسم و رواج کی، جو کہ پچھلے دور میں جو ہے رسم و رواج کس طرح کے تھے، اور وہی رسم و رواج آیا کہ آج بھی جاری ساری ہیں اسی طرح، یا پھر جو ہے وہ رواج ختم ہو چکے ہیں۔ اب ستی رسم کب سٹارٹ ہوئی، کیا ہے اس میں، کیا تھی رسم، کیا ابھی بھی ہے یا نہیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق شوہر کے مرنے پر بیوہ کا شوہر کی چتا میں جل کر مرنا ستی کہلاتا ہے۔ جو ہندو مردے کو جلانے کی بجائے دفن کرتے تھے، وہ بیوہ کو بھی زندہ دفن کر کے ستی کی رسم ادا کرتے تھے۔ جب شوہر کی موت کہیں اور ہوتی اور لاش موجود نہ ہوتی تو ستی کی رسم ادا کرنے کے لیے بیوہ کو شوہر کی کسی استعمال شدہ چیز کے ساتھ جلایا جاتا تھا۔ ہندوستان میں ستی کا رواج بنگال میں زیادہ عام تھا۔ ستی ہونے والی خاتون کو ماتمی لباس کے بجائے شادی کے کپڑے پہنائے جاتے تھے، اور ستی کی کافی ساری رسمیں شادی کی رسمات سے ملتی جلتی تھی۔ سمجھا جاتا تھا کہ ستی ہونے سے جوڑے کی تمام گناہ دھل جائیں گے، انہیں نجات حاصل ہوگی اور وہ موت کے بعد بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ سکھ مذہب میں ستی ہونا شروع سے ہی حرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ستی ہونا بیوہ کی اپنی مرضی ہوتی تھی، مگر معاشرتی توقعات اور مذہبی دباؤ بیوہ کے فیصلوں پر یقیناً اثر انداز ہوتا تھا۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جہاں بیوہ کو چتا جلانے سے پہلے ہی چتا پر رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ بعض موقع پر بیوہ کو نشہ آور دوا دے کر ستی کیا گیا، یا بیوہ کو شعلوں سے دور بھاگنے سے روکنے کے لیے بانس کا استعمال کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ستی کی رسم مذہب میں کیسے داخل ہوئی؟ اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں امیر اور بااثر عمر رسیدہ لوگ جوان اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے میں تو کامیاب ہو جاتے تھے، مگر انہیں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ان کی جوان بیوی کا کسی ہم عمر مرد سے معاشقہ نہ ہو جائے اور بیوی شوہر کو زہر نہ دے دے۔ ستی کی اس رسم کو مذہبی رنگ دینے سے بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی زہر دینے کی جرت نہیں کرے گی، تاکہ خود بھی جل مرنے سے محفوظ رہے۔ 1806 میں نیپال کے راجا کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا، اور تخت پر قبضہ کرنے کے لیے راجا کی بیوہ مہارانی راجیشوری دیوی کو 10 دن بعد مئی 5، 1806 کو زبردستی ستی کر دیا گیا۔ انسداد ستی۔ اکبر بادشاہ نے ستی کی رسم ختم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ سرکاری اجازت حاصل کیے بغیر کسی کو ستی نہیں کیا جا سکتا، اور سرکاری حکام کو یہ ہدایت کی تھی کہ اجازت نامہ دینے میں جتنی دیر ممکن ہو سکے دیر کریں، تاکہ بیوہ کا جذباتی فیصلہ سرد پڑ جائے۔ ہمایوں نے ستی پر پابندی لگاتی تھی، مگر ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر واپس لے لی۔ شاہ جہاں نے بچوں کی ماں کے ستی ہونے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اورنگزیب نے اس معاملے میں سب سے زیادہ سختی برتی۔ 1663 میں اس نے قانون بنایا کہ مغل بادشاہت کی حدود میں ستی کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی، لیکن لوگ رشوت دے کر یہ رسم ادا کرتے رہے۔ مغل بادشاہوں نے ستی سے بچانے کے لیے بیوہ کو تحفے، امداد اور پینشن بھی ادا کی۔ 1515 میں پرتگالیوں نے گوا میں ستی پر پابندی لگا دی۔ انگریزوں نے 1798 میں صرف کلکتہ میں ستی پر پابندی لگائی۔ 4 دسمبر 1829 کو لارڈ ولیم بینٹک نے بنگال میں ستی پر مکمل طور پر پابندی کا اعلان کر دیا، جسے ہندوؤں نے عدالت میں چیلنج کر دیا۔ معاملہ پرائیوی کونسل انگلستان تک گیا، مگر 1832 میں پابندی کی برقراری کے حق میں فیصلہ آ گیا، جس کے بعد یہ ہندوستان کے دیگر حصوں میں بھی نافذ العمل ہو گیا۔ کچھ ریاستوں میں ستی کی رسم پھر بھی جاری رہی۔ 4 ستمبر 1987 کو ہندوستان میں راجستھان کے ضلع سکر کے دیورالا نامی گاؤں میں ایک 18 سالہ بیوہ روپ کنور نے
ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں خود کو ستی کر دیا۔ اس جرم میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی مگر کسی کو ذرا بھی سزا نہ ہوئی۔ یہ تھی رسم ستی جو کہ کافی حد تک جو ہے وہ خودکشی کی رسم سے ملتی جلتی رسم ہے، جو کہ پرانے زمانوں میں جاری ساری تھی۔ سنا جاتا ہے کہ آج بھی یہ رسم جو ہے کچھ قبائل میں، ہندوستان میں کچھ قبیلوں میں ابھی بھی یہ پائی جاتی ہے۔ تو اگر میری ویڈیو جو ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میری ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرا چینل، اور جو ہے اچھے کمنٹس دیجیے کہ تاکہ میں مزید جو ہے اور ٹاپکس پر ویڈیو بنا سکوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green, on my eyes glaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt from these EP3. Sheesh. Who would've thought it that I would go out in public and spit something that's disgusting and everybody would